السلام علیکم عزیز سامعین، آج میں حضرت عیسیٰ المسیح کا تیسرا حکم سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حکم دعا کے بارے میں ہے۔ پچھلے دو حکم توبہ، ایمان اور بپتسمہ کے ذریعے حضرت عیسیٰ المسیح کے ساتھ اپنے رشتے کا آغاز کیسے کریں سے متعلق ہیں۔ اس سبق کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ المسیح پر اپنے ایمان کو کیسے مضبوط کریں۔ حضرت عیسیٰ المسیح پر ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں دعا اور انجیل شریف کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ چوتھا حکم انجیل شریف کے مطالعے سے متعلق ہوگا۔ دعا کے بارے میں سیکھنے سے پہلے آئیے ان خاص باتوں کے بارے میں بات کریں جن سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ المسیح بہت خاص ہیں۔ سب سے پہلے حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش بہت خاص تھی۔ بہت سے انبیاء نے حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش کی پیشن گوئیاں کی۔ فرشتوں نے بھی آ کر حضرت مریم علیہ السلام اور دیگر کو آپ کی پیدائش کے بارے میں بتایا۔ حضرت عیسیٰ المسیح ایک کنواری سے پیدا ہوئے۔ وہ صلیب پر اپنی موت کے ذریعے ہمیں ہمارے گناہوں سے بچانے کے لیے دنیا میں آئے۔ کیا کسی اور نبی کی پیدائش اتنی خاص تھی؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے بیماروں کو شفا بخشی اور مردوں کو زندہ کیا۔ اپنے معجزات سے حضرت عیسیٰ المسیح نے گناہگاروں سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ان کے پاس اتنا بڑا اختیار اور طاقت ہے کہ وہ گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں اور ہمارے خفیہ خیالات کو جان سکتے ہیں۔ کیا کسی اور نبی نے اتنے معجزے دکھائے؟ حضرت عیسیٰ المسیح نے فرمایا، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی خدا باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اگر ہم خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت عیسیٰ المسیح کی تعلیم کو سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ المسیح کی پیدائش بہت خاص تھی۔ انہوں نے عظیم معجزے دکھائے اور ایک اعلیٰ تعلیم پیش کی، لیکن یہ ان کی زندگی کی اتنی خاص چیزیں نہیں ہیں جتنا کہ حضرت عیسیٰ المسیح کا ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے صلیب پر اپنے آپ کو قربان کرنا۔ انہیں دفن کیا گیا اور 3 دن بعد وہ دوبارہ زندہ ہو گئے۔ وہ اپنی قبر سے نکل کر جنت چلے گئے اور اب حضرت عیسیٰ المسیح جنت میں ہیں اور قیامت کے دن وہ واپس آئیں گے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ المسیح بہت عظیم ہیں، اس لیے ہمیں ان کے احکام کی تعمیل میں محتاط رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ جبکہ حضرت عیسیٰ المسیح نے بہت سے حکم دیے ہیں، یہ سبق چند اہم ترین حکموں پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ یہ احکامات توبہ کرنے اور ایمان لانے اور بپتسمہ لینے اور دعا کرنے، کتاب مقدس کا مطالعہ کرنے اور جا کر شاگرد بنانے، محبت کرنے، عشائیہ ربانی لینے پر مشتمل ہے۔ آج کا سبق دعا کرنا انجیل شریف میں متی باب 6 آیت 5 تا 15 سے ہے۔ یہ عبارت حضرت عیسیٰ المسیح نے اپنے شاگردوں کو دعا کا طریقہ سکھایا کہ کس طرح دعا کرنی چاہیے۔ دعا کرتے وقت ریاکاروں کی طرح نہ کرنا، جو عبادت خانوں اور چوکوں میں جا کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، جہاں سب انہیں دیکھ کر سیکھیں۔ میں تم کو سچ بتاتا ہوں، جتنا اجر انہیں ملنا تھا انہیں مل چکا ہے۔ اس کے بجائے جب تو دعا کرتا ہے تو اندر کے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر اور پھر اپنے باپ سے دعا کر جو پوشیدگی میں ہے، پھر تیرا باپ جو پوشیدہ باتیں دیکھتا ہے تجھے اس کا معاوضہ دے گا۔ دعا کرتے وقت غیر یہودیوں کی طرح طویل اور بے معنی باتیں نہ کر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت سی باتوں کے سبب سے ہماری سنی جائے گی، ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ پہلے سے تمہاری ضروریات سے واقف ہے۔ بلکہ یوں دعا کیا کرو، اے ہمارے آسمانی باپ، تیرا نام مقدس مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جس طرح آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر جس طرح ہم نے انہیں معاف کیا جنہوں نے ہمارا گناہ کیا ہے، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں ابلیس سے بچائے رکھ، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ابد تک تیرے ہی ہیں۔ کیونکہ جب تم لوگوں کے گناہ معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا، لیکن اگر تم انہیں معاف نہ کرو تو تمہارا باپ بھی تمہارے گناہ معاف نہیں کرے گا۔
اس تعلیم سے ہم خدا کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عیسیٰ المسیح نے ہمیں اپنے باپ کے طور پر خدا سے دعا کا طریقہ سکھایا۔ خدا کو ہمارا باپ کہنا بہت خاص بات ہے۔ وہ بہترین باپ ہے جس سے ہم سب امید کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سب سے محبت کرنے والا اور عظیم طاقت والا ہے۔ جتنا کوئی بھی زمینی باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارا آسمانی باپ ہم سے پیار کرتا ہے۔ کبھی کبھی خدا کے لیے باپ کی اصطلاح کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے اس لفظ کو توڑ مروڑ کر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے کہ خداوند عیسیٰ المسیح کے پیروکاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بیوی کے ذریعے اولاد پیدا کی۔ یہ خیال تو سراسر کفر ہے۔ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کا کوئی پیروکار یہ نہیں مانتا کہ خدا نے بیوی رکھی، اور نہ ہی ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا نے کبھی جسمانی اولاد پیدا کی۔ جیسا کہ ہم نے خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کی منفرد پیدائش میں دیکھا، وہ خدا کے روحانی بیٹے تھے، خدا کے جسمانی بیٹے نہیں۔ یہاں خدا کے لیے لفظ باپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کسی کا جسمانی باپ ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اپنے بندوں سے اس طرح محبت کرتا ہے جیسا کہ ایک باپ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ مزید یہ ہے کہ ابتدا سے کوئی بھی باپ اپنے بچوں سے اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا خدا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، کیونکہ زمینی باپ گناہ سے بھرے ہوتے ہیں۔ ایک پیار کرنے والے باپ کے طور پر خدا ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے میں خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک اچھا باپ ہے۔ ہمیں اس سے دعا کرنی چاہیے۔ اس تعلیم سے ہم خدا کے بارے میں اور کیا سیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریاکاری سے نفرت کرتا ہے۔ وہ ریاکاروں سے نفرت کرتا ہے، کیونکہ ریاکار لوگوں کو یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں، جبکہ ان کے دل خدا سے دور ہیں۔ خدا اس مذہب سے خوش نہیں ہوتا جس پر اس طرح عمل ہوتا ہے، بلکہ خدا ان لوگوں کو چاہتا ہے جو اس سے اپنے دلوں سے پیار کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں خدا کے قریب ہونے کے لیے باطنی طور پر تبدیل ہونا چاہیے۔ ریاکاری لوگوں کو خدا کے قریب ہونے سے روکتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ عام ہے کہ بہت سے مذہبی رہنما ریاکار ہیں۔ وہ دوسروں کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ روحانی ہیں، جبکہ ان کے دل خدا سے دور ہیں۔ اس قسم کے لوگ دوسرے لوگوں کو خدا کے قریب نہیں لا سکتے۔ اس تعلیم میں ہم لوگوں کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں؟ ہم دو طرح کے لوگوں سے دو طرح کی گمراہی والی دعا سنتے ہیں۔ سب سے پہلے ریاکار خدا کے بجائے لوگوں کو اپنی دینداری دکھانے کے لیے دعا کرتا ہے، جیسا کہ خداوند عیسیٰ المسیح نے کہا، ریاکار عبادت گاہوں اور گلیوں کے کونوں میں کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ انہیں دیکھ سکیں۔ اگر کوئی خدا کے قریب ہونے کے بجائے لوگوں کو دیکھنے کے لیے زیادہ دعا کرتا ہے تو وہ واقعی خدا کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ المسیح نے سکھایا، بہتر ہے کہ کسی خلوت میں ایک کمرے میں جائیں، دروازہ بند کر لیں اور چپکے چپکے خدا سے دعا کریں، تب ہمیں دعا کا اجر ملے گا جو کہ خدا سے حقیقی تعلق ہے۔ دوسری طرح کی گمراہ دعا وہ ہیں جو بڑبڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کی بہت سی باتوں سے انہیں سنا جائے گا۔ خداوند عیسیٰ المسیح ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جو خصوصی دعائیں کرتے تھے، جن کے بارے میں ان کے خیال میں طاقتور دعا تھی، کیونکہ وہ دعا کے لیے صحیح الفاظ استعمال کرتے تھے۔ بہت سے لوگ خصوصی دعا کرنا سیکھتے ہیں ان زبانوں میں جو وہ نہیں سمجھتے، یہ سوچتے ہوئے کہ خدا دعا میں یہی الفاظ پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر ہمارا خدا ہمارا آسمانی باپ ہے تو وہ کیوں چاہے گا کہ اس کے بچے ان زبانوں میں بڑبڑائیں جو وہ نہیں سمجھتے؟ یہ دعا کا صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے دلوں کو خدا کے ساتھ جوڑنا چاہیے اور اپنے آسمانی باپ کے طور پر اس سے دعا کرنی چاہیے۔ وہ اپنے بچوں کی آوازیں ہر زبان میں سنتا ہے، تو ہمیں کیسے دعا کرنی چاہیے؟ ہمیں اپنے آسمانی باپ سے بات چیت کے انداز میں دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ خداوند حضرت عیسیٰ المسیح نے سکھایا۔ اپنی زندگی کی ضروریات اس سے مانگے، کیونکہ وہ آپ کا پالنہار ہے۔ اس سے اپنی خاص ضروریات مانگے۔
ایک باپ کی طرح جو اپنے بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، خدا آپ کا بھی خیال رکھے گا۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کتنی بار دعا کرنی چاہیے۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے ہمیں دعا کی کثرت کا کوئی خاص حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے خدا کے ساتھ ہمارے تعلق پر توجہ مرکوز رکھی۔ دعا کا مقصد خدا کے قریب ہونا ہے۔ ایک بچہ کتنی بار پیار کرنے والے باپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اسی طرح ہمیں کتنی بار دعا کی خواہش کرنی چاہیے۔ دن کی شروعات میں کسی کام کو کرنے سے پہلے اور دن کے ختم ہونے پر دعا کریں۔ نیز جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی ضرورت یا پریشانی آئے تو دعا کریں۔ خداوند عیسیٰ المسیح نے سکھایا کہ کوئی خاص جگہ نہیں ہے جہاں ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور یہ کوئی خاص وقت نہیں ہے جس میں کہ دعا کی جائے۔ اس نے دعا کے لیے کوئی خاص رسم نہیں دی، تاہم یہ دعا کا نمونہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک مددگار دعا ہے۔ اگر آپ دعا کرنا نہیں جانتے تو خداوند حضرت عیسیٰ المسیح کی دعا کے نمونے سے شروع کریں، پھر اپنے الفاظ میں اپنی زبان میں دعا کریں۔ براہ کرم یہ دعا میرے ساتھ دوبارہ پڑھیں۔ میں اس طرح دعا کروں گا، پھر آپ میرے بعد دہرائیں۔ اس دعا کے بعد بس اپنے آسمانی باپ سے اپنے الفاظ میں بلند آواز میں دعا کریں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی اپنے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا۔ خدا حافظ عزیز سامعین۔